جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ بندی ہوئی، جو معاہدہ لکھا گیا اس میں لکھا تھا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین علی ابن ابی طالب اور معاویہ ابن ابی سفیان کے درمیان. تو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو ہماری تو مجبوری ہے جی، صحابی ہونے کی وجہ سے ہم احترام سے نام لیتے ہیں اور رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی الاسلام کی نسبت کی وجہ سے. تو ان کے پاس جب یہ معاہدہ پہنچا تو انہوں نے کہا میں تو اس معاہدے پہ سائن نہیں کروں گا، میں تو اسے امیر المومنین نہیں مانتا ہوں. جس طرح کے مشرکین عرب نے کہا تھا کہ ہم اسے اللہ کا رسول نہیں مانتے. ٹھیک ہے، تو آپ ذرا دیکھ لیں کیا ریزیمبلنس بن رہی ہے. اس سے ان ناسبیوں کا بھی رد ہو گیا جو کہتے ہیں نہیں وہ حضرت علی کو خلیفہ مانتے تھے، بس صرف قصاص عثمان مانگتے تھے. وہ اس سے بڑھ کے تو جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں موجود ہے کہ بنو امیہ کے لوگ کہتے ہیں علی تو خلیفہ ہی نہیں ہے اور خلافت تو ہم میں ہے، جس پہ حضرت سفینہ نے کہا تھا یہ ان کی پیٹھ سے جھوٹ نکلا، ان کی بادشاہت روئے ارض کی بدترین بادشاہت ہے. اور مسند ابی داؤد طیالسی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں تو یہاں تک موجود ہے کہ یہ بدترین سخت گیر بادشاہ ہیں اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے. اور راوی حدیث جب حضرت سفینہ سے پوچھتا ہے کہ پھر حضرت معاویہ کیا ہوئے اگر خلافت 30 سال تک ہے، جب حضرت سفینہ کہتے ہیں ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12، علی کے 6 اور حسن ابن علی کے 6 مہینے بھی اس میں شامل ہیں، 5.5 سال اور یہ مل کے 6. ان کا معاویہ تو بادشاہ ہیں. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں آیا کہ سخت گیر بادشاہ اور پہلا معاویہ ابن ابی سفیان ہے. یعنی حضرت سفینہ حضور کے آزاد کردہ غلام، وہ ان کو خلیفہ نہیں مانتے تھے بلکہ بادشاہ مانتے تھے. ہم خلیفہ بھی نہیں مانتے، یہ ذہن میں رکھیے گا. خلیفہ راشد چھوڑ دیں، خالی خلیفہ بھی نہیں مانتے، ملک مانتے ہیں. ہاں ان معنوں میں تو خلیفہ بے شک عمران خان کو بھی کہہ لیں اور شہباز شریف کو بھی کہہ لیں حکمران کے طور پہ، یزید کو بھی کہہ لیں، آپ کا دل کرے. لیکن اگر خلیفہ ان ٹرو سینس کے اندر ہے تو وہ خلفائے راشدین وہی ہیں. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو حضور نے فرمایا کہ تمہیں بھی پھر وہی کرنا پڑے گا جو مجھے کرنا پڑا. تو وہ جب حضرت معاویہ نے وہ تحریر واپس کی نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ نے سچ کہا تھا. اور کہا کہ یہ مٹا دو، تم لکھو علی ابن ابی طالب اور معاویہ ابن ابی سفیان کے درمیان. ٹھیک ہے، اس میں حضرت علی کی جو تکلیف ہے اس کا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس چیز کا اندازہ کریں کہ مخالفین کے اوپر جو وعید فٹ ہوئی ہے کہ انہوں نے محمد رسول اللہ کا انکار کر کے محمد بن عبداللہ لکھوایا، حالانکہ وہ مشرک تھے. سمجھ میں آتا ہے یہاں پہ کلمہ گو مسلمان تھے اہل شام، اور انہوں نے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین علی ابن ابی طالب کٹوا کر کیا لکھوایا؟ علی ابن ابی طالب. تو ریزیمبلنس تو سیم ہے. تو دیکھ لیں کس کی نسبت کہاں جڑی ہوئی ہے. علی کے ماننے والے رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور علی کے مخالفین اس جگہ پر رسول اللہ نے انہیں کھڑا کیا. ہم نہیں کھڑا کرتے، وہ کہیں گے جی فتویٰ لگا دیا، جہاں پر نبی الاسلام کے مخالفین صلح حدیبیہ کے موقع پر کھڑے ہوئے تھے. خیر وہ یہ دردناک چیز ہے تحکیم کے اوپر. یہ جو جنگ بندی ہوئی اور اس میں پھر وہ 2 بندے نامینیٹ ہوئے. ادھر سے ابن عباس نے جانا تھا مولا علی کی طرف سے، انہوں نے کہا ہم ابن عباس کو نہیں مانیں گے، یہ حضرت علی کا رشتہ دار ہے. صرف ابو موسیٰ اشعری کو یعنی دھکے سے ایسا بندہ چوز کیا جو اتنے اچھے طریقے سے ڈیبیٹ نہیں کر سکتا تھا. اور ادھر سے آئے جناب اتنی پرسنالٹی کہ ان کے نام کے اوپر آج تک عمر و یار کی کہانیاں پڑھائی جاتی ہیں، یعنی ان کی نسبت کی وجہ سے. میں نے نہیں لکھی کہانیاں، میرے متھے نہ مار دینا. ہاں عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو نام احترام سے لیں گے، ظاہر ہے صحابی ہیں، صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے لیکن فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں، یہ بھی اور حضرت خالد بن ولید بھی. عمر بن عاص وہ جب طے پایا اور فیصلہ یہ طے پایا کہ جناب دونوں کو کہتے ہیں سائڈ پہ ہو جاؤ تو تیسرا بندہ کوئی خلیفہ چن لیتے ہیں. اندازہ کریں یہ کون سا فیصلہ طے پایا جا رہا تھا کہ ایک بندہ حاکم. یہ اسی طریقے سے ہے کہ کسی کے گھر میں چور گھس جائیں اور آپ جا کے یہ فیصلہ کرنا شروع کر دیں کہ ٹھیک ہے لڑنے کی ضرورت نہیں، دونوں آدھا آدھا مال کر لو، یا مالک بھی دستبردار ہو جائے، چور بھی دستبردار ہو جائے اور کسی تیسرے بندے کے حوالے کر دیتے ہیں یہ مکان. وہی مولا علی کو تو انہی صاحب نے خلیفہ چنا تھا جنہوں نے ابو بکر عمر عثمان کو چنا ہوا تھا، بلکہ وہ جو 6 رکنی کمیٹی جو صحیح بخاری میں آتا ہے اس میں حضرت عثمان کے بعد تو حضرت علی اب باقی تھے. ان سے زیادہ کون خلافت کا حقدار تھا بعد میں حضرت عثمان کی شہادت کے بعد؟ تو یہ کوئی فیصلہ تھا جی عبداللہ بن عمر کو بنا دیں؟ یہ بھی بیچ میں ایک رائے آئی. اسی وجہ سے وہ صحیح بخاری میں 4108 ہے نا جو حضرت معاویہ نے خطبہ دیا تھا عبداللہ بن عمر کی طرف کنایا کرتے ہوئے، کون تم میں سے خلافت کے لیے خواہش رکھتا ہے؟ سینگ اٹھائے، میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. حضرت عمر کی نعوذ باللہ توہین کر دی. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں بعد میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنی گوٹ کھولوں جو میں ایسے کر کے بیٹھا تھا احتبا کر کے دونوں گھٹنوں کو، اور میں کھڑے ہو کے اسے کہوں کہ معاویہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھ سے اور تیرے باپ سے اسلام کی خاطر جنگیں کی ہوئی ہیں، یعنی عبداللہ بن عمر، کیونکہ غزوہ خندق کے چیپٹر میں یہ حدیث امام بخاری لے کے آیا ہے. یا حضرت علی کی طرف اشارہ ہے.